بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کے بابرکت ناموں کے ذکر کے ساتھ اس کی کبریائی اور عزت اور عظمت کے اظہار کے ساتھ اور اس کے تمام اچھے اور بابرکت ناموں اور صفات کے ذکر کے ساتھ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار مرتبہ درود اور سلام کے ساتھ اور پھر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے دوست احباب کے لیے، اپنی قوم اور امت مسلمہ کے لیے اللہ سے مغفرت، فضل اور رحمت کی بے شمار دعاؤں کے ساتھ آج پھر اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم دوسرے پارے کا دوسرا ربع انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہمارا یہ حصہ جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 177 جو سورہ بقرہ کی ہے یہ بڑی جامع آیت ہے اور اپنی جامعیت کے اعتبار سے بڑی معروف آیت ہے، اور اس میں آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تصویر کشی کی ہے جو اصلاً نیک اور صالح اور متقی آدمی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا ہے کہ جب مذہبی قومیں بگڑتی ہیں تو ان میں طرح طرح کے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور ایک بگاڑ ان کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مذہب کے معاملے میں مذہب کی حقیقی روح سے تو وہ محروم ہو جاتے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کے ہاں کچھ مذہب کی ظاہری رسمیں اور کچھ ضابطے کی خانہ پوری اور کچھ تقویٰ کی چند جو معروف شکلیں ہوتی ہیں وہ بڑی معروف ہو جاتی ہیں، اور اسی کو وہ اصل دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور حقیقی نیکی جو ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ قبلے کو تبدیل کیا تو یہودیوں کا ذہن چونکہ بہت بگڑ چکا تھا اور ان کے ہاں نیکی کا تصور بہت ہی سطحی اور ریاکارانہ اور بڑا ہی عجیب ان کے اندر تصور پیدا ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اس قبلے کی تبدیلی کو اتنا بڑا سوال بنا دیا اور اتنا بڑا اعتراض بنا دیا اور اتنا بڑا شور مچا دیا، حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بھئی جو ان کا قبلہ تھا، مسلمانوں نے 16-17 ماہ ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کے حکم سے نماز پڑھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا، تو اس میں کوئی اعتراض اور سوال والی بات نہیں تھی، اور وہ اس کو سمجھتے بھی تھے، لیکن بگڑی ہوئی مذہبی قوموں میں بال کی کھال اتارنے کی عادت جو ہے ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیکی کی جو حقیقی روح ہے اس کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا تو بالکل یہ بات میں ذہن میں بات آ رہی تھی کہ اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ پورے دین کی تعلیم دے دی ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ
ایک ایسی ڈرائنگ بتا دی ہے کہ اس ڈرائنگ کے مطابق جو بندہ اپنی زندگی کا نقشہ بنائے گا اور پھر اس میں رنگ بھرے گا تو وہ نیکی نہیں بلکہ نیکی کی معراج کو پالے گا، نیکی کی عظمت کو پالے گا۔ اس لحاظ سے یہ جو آیت ہے یہ بڑی ہی خوبصورت اور جامع آیت ہے، اور ایک تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں آیت، اس وقت بھی آپ اس پر غور کریں اور بعد میں بھی اس آیت کو نکال کر اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس پر کچھ لوگوں سے آپ تبادلہ خیال کریں، تو بالکل آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ یہ جو اللہ کہتا ہے نا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ تو جو بندہ اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیتا ہے وہ پوری طرح اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اور جو معاشرہ، مسلمانوں کا معاشرہ اپنے آپ کو اس کے مطابق بنا لیتا ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکمل اسلامی معاشرہ ہے۔ تو یہ حیرانگی ہوتی ہے ویسے قرآن کو پڑھتے ہوئے کہ قرآن کے بعض حصے اتنے جامع ہیں، اتنے جامع ہیں کہ اللہ ہی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ ایک ایک جملے کے اندر اتنی بڑی بڑی بات جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، انسان کے یہ بس میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے جملے بیان کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ بھائی لوگوں، نیکی محض یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے، مطلب تم اس مشرق اور مغرب کی بحث میں اتنا پڑ گئے ہو کہ تم سمجھتے ہو یہی سارا دین ہے۔ بھائی قبلہ جو ہے وہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر اللہ نے خانہ کعبہ بنا دیا ہے، پہلے اس طرف منہ کر کے تم نماز پڑھتے تھے، اب اللہ نے تمہیں یہ حکم دے دیا ہے۔ تو کیا محض ایک سمت کی تبدیلی کو تم اتنا بڑا تم نے مسئلہ بنا لیا کہ یہی سارا دین ہے اور یہی نیکی ہے؟ نیکی محض یہ نہیں ہے، ایک تمثیل کے طور پر بات اللہ نے کی۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی الکتاب کو یعنی ساری کتابوں کو، اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ مطلب نیکی کی جو اصل ہے وہ تو یہ ہے، ظاہر ہے نیکی کی اصل تو ایمان ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اللہ کی نازل کردہ ساری کتابوں پر ایمان، اس کے سارے پیغمبروں پر ایمان۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں انسانوں کو یہ بتایا کہ نیکی کی بنیاد ایمان ہے۔ جتنا کسی بندے کا ایمان گہرا ہوگا، مضبوط ہوگا، شعوری ہوگا، اتنا وہ نیک ہوگا۔ مطلب جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی عمارت مضبوط ہوگی۔ تو ایمان مطلب نیکی کی بنیاد تو ایمان ہے، ایک تو یہ بنیاد بتائی گی۔ دوسرا اگر اس میں آپ سوچیں تو ایک ہلکا سا اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ یہودیوں تم قبلہ کی تبدیلی پر اتنا شور مچا رہے ہو، جو دین کا ایک حکم ہے، تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، آخرت کو تم پوری طرح بھول گئے ہو،
ملائکہ کے بارے میں عجیب عجیب نظریات رکھتے ہو، کتاب اپنی کتاب تورات جو تم پر نازل کی تھی اس کو مانتے ہو، قرآن کا انکار کرتے ہو، انبیاء پر ایمان کی تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے اپنے انبیاء کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا ہے، اور اب تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان نہیں رکھتے، تو تم کے مطلب کیا نیکی کی بنیاد تو تمہارے پاس ہے نہیں، تم کس بنیاد پر کھڑے ہو؟ تو نیکی کی بنیاد تو ایمان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آؤ پھر اس بنیاد پر ہم تمہیں بتائیں کہ نیک کون ہوتا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ نیکی تو یہ ہے، یا نیک تو وہ ہے جو اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ اور تم تو اتنے بخیل ہو گئے ہو یہودیوں کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہاری معیشت تو سود، جو بخل اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سب سے کبھی شکل ہے، ساری معیشت تو اس پر چل رہی ہے۔ معیشت کی ایک بنیاد سود ہے، معیشت کی دوسری بنیاد صدقات ہیں۔ مطلب قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سود کا مٹھ مارتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو نیکی تو یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے ایمان لائے اور اس کا ایمان ایک زندہ ایمان ہو، اور پھر نیکی تو یہ ہے کہ وہ اپنا وہ مال جس کو وہ پسند کرتا ہے، ناقص مال نہیں، نکما مال نہیں، تھوڑا مال نہیں، بلکہ وہ مال جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، جس کو وہ سنبھال کر رکھتا اور گنتا رہتا ہے، اس کو وہ خرچ کرے، اور رشتہ داروں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، مسافروں پر خرچ کرے، مدد کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان پر خرچ کرے، اور پھر غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ اور پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نیکی تو یہ ہے کہ کوئی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یعنی نماز جو ہے، نماز اور زکوٰۃ، بالکل یہ درست بات ہے کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ نماز کی بات تو بار بار اللہ کرتا ہے، ایک نماز کی بات کرتا ہے، ایک صدقات کی بات کرتا ہے، اور جو بندہ نماز اور زکوٰۃ کے عمل میں پورا اتر گیا وہ پورا اتر گیا۔ تو نیک تو وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے، مطلب نماز کو بڑے شوق سے پڑھتا ہے، وقت پر پڑھتا ہے، آداب کے ساتھ پڑھتا ہے، شرائط کے ساتھ پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ہر وقت اسے نماز کی یاد اور فکر ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ صدقات کا نام پہلے لیا، زکوٰۃ کا بعد میں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے جس کے پاس مال ہے تھوڑا یا زیادہ کہ صرف زکوٰۃ دے کر وہ نیکی کے اعلیٰ مقام کو پہنچ جائے گا، بلکہ اس سے زکوٰۃ سے بڑھ کر صدقات جو ہیں وہ دینے چاہیے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اور نیکی تو یہ ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے، کوئی بندہ اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ یہ وعدوں کو پورا کرنا، یہ انسانوں کے جو معاملات ہیں، سارے معاملات وہ کچھ وعدوں پر چل رہے ہیں،
کچھ تحریری اور غیر تحریری اور زبانی یا غیر زبانی معاہدے ہوتے ہیں انسانوں کے اندر، اور ان پر پورے معاملات کی زندگی چلتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نیک تو وہ ہے جو ایفائے عہد کرے، کہ جس کے ساتھ وہ جس عہد میں بندھا ہوا ہے اس کو پورا کرے۔ یہ والدین اور اولاد کا ایک عہد ہے، یہ دوست اور دوست کا ایک عہد ہے، یہ مطلب گاہک اور دکاندار کا ایک عہد ہے۔ مطلب یہ کہ جو معاہدے ہیں ان پر پورا اترے، یا ویسے جو معاہدے کیے جاتے ہیں، عہد کیے جاتے ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں، ان کو پورا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی عجیب ہے جس کو حضرت انس بیان کرتے ہیں، جب بندہ پڑھتا ہے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیسی حدیث ہے، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہمارے سامنے واعظ کیا، خطبہ دیا، تو مختلف اوقات میں مختلف باتیں کی، لیکن ہر خطبے میں ایک بات کو دہرایا کہ جو بندہ امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ تو نیک تو وہ ہے جو وعدے کو پورا کرے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور نیک تو وہ لوگ ہیں جو تنگی اور مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں، اور حق اور باطل کی جنگ میں شریک بھی ہوتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں۔ یعنی ویسے بھی اپنی زندگی میں جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی غم آ جاتا ہے، تو اس میں صبر کرتے ہیں، اس میں مطلب وہ مایوسی کا، بددلی کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس کو بھی بڑے حوصلے سے برداشت کرتے ہیں، حالات بھی مختلف قسم کے انسان پر آتے ہیں، اس کو بڑے حوصلے سے وہ مطلب اس طرح کا مظاہرہ نہیں کرتے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ ان حالات سے بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ وہ گزرتے ہیں۔ اور حق اور باطل کی جنگ تو مسلسل دنیا کے اندر جاری ہے، اس کی کبھی کوئی شکل ہوتی ہے، کبھی کوئی شکل ہوتی ہے، کبھی کوئی شکل ہوتی ہے، تو اس میں بھی وہ شریک بھی ہوتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں۔ پھر کہا کہ یہ خواہ مخواہ کی باتیں، یہ قبلے کی تبدیلی پر اتنا شور و غوغا، یہ ان باتوں کو چھوڑیں، یہ جو ہے ایمان، اللہ کی راہ میں خرچنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدوں کو پورا کرنا، اور زندگی کے مختلف مراحل میں صبر کرنا، اور حق و باطل کی جنگ میں شریک بھی ہونا اور جرت کا مظاہرہ بھی کرنا، یہ اصل نیکی ہے۔ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں اللہ انہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں اصل میں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب میرا خیال ہے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ درس تو ہم کرتے ہی ہیں اور درس ہو بھی جاتا ہے، لیکن آپ مطلب ذرا اپنی شخصیت کو اور اپنی زندگی کو اس آیت کے سامنے رکھیں، اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ آپ کتنے نیک ہیں اور کتنے نیک نہیں ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، ہر کسی کو سمجھ آ جائے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔
میں تو پہلے بھی اس بات کو بڑا ہی دہراتا رہتا ہوں، آپ بھی اس پر غور کریں کہ یہ جو دین اسلام ہے نا، اس کے حق ہونے کے دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل اس کی تعلیمات ہے۔ اتنی عدل پر مبنی ہے اور اتنا اتنی پاکیزہ ہیں، اور اتنا ان کے اندر دوسرے کی خیرخواہی ہے کہ کمال کی یہ تعلیمات ہیں۔ اس طرح کی تعلیمات انسان تو بنا ہی نہیں سکتے، دنیا کی کوئی اسمبلی اس طرح کی قانون سازی نہیں کر سکتی جس طرح کی قانون سازی اللہ نے کی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی قتل کرے تو اس قاتل کو اس قاتل سے قصاص لو اور اسے بھی قتل کر دو، اور جو قتل کرے اسی کو قتل کرو، اس کی جگہ کسی اور کو قتل نہ کرو۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو وہ آزاد ہی اسی آزاد سے اسی آزاد کو قتل کر دیا جائے گا۔ غلام قاتل ہو، خواہ غلام نے کسی آزاد کو قتل کیا ہے، جس نے قتل کیا ہے وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہوئی ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ تو اس میں اصل میں اس وقت بھی اور اب بھی بڑے عجیب عجیب نظریات دنیا کے اندر ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کیا، کچھ قوموں نے، کہ اگر ان کے چند آدمی مارے گئے تو انہوں نے دوسری قوم، پوری قوم سے اس کا بدلہ لیا، ہزاروں لاکھوں آدمی اس کے مار دیے۔ ایک ایک قتل کے بدلے پوری پوری قوم سے بدلہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس وقت بھی اس مہذب دنیا کے اندر یہی ہے کہ جو طاقتور قومیں ہیں وہ اپنے چند آدمیوں کے قتل کے بدلے میں پوری دنیا کے اندر جنگ چھیڑ دیتے ہیں اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ تھا کہ اگر کوئی کسی قبیلے کا معزز آدمی قتل ہوتا تھا تو وہ جواب میں کوئی سینکڑوں آدمی قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انصاف نہیں ہے، جو قاتل ہے اس سے بدلہ لیا جائے۔ اور ایک تو یہ انصاف کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، دوسرا یہ کہ اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں اسلام ہی کی حکومت ہونی چاہیے۔ حکومت کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ انسان خود تو اپنے مقتولوں کا اس طرح بدلہ نہیں لے سکتے، اگر انسانوں پر چھوڑ دیا جائے گا تو وہ تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ جو اسلام کے غلبے کی بات ہے، اسلامی قوانین کے اجراء کی بات ہے، ہم تو اس بات پر حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم کس کو کہیں کہ بھئی اسلام کے قوانین کو غالب کرو، جبکہ ہمارے اپنے ملکوں کے اندر، یعنی جو ہمارے اپنے ملک ہیں جن میں ساری آبادی مسلمانوں کی ہے، جن میں حکمران مسلمان ہیں، جن میں ادارے مسلمان ہیں، وہاں اللہ کا قانون رائج نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے دیکھیں کتنی نرمی کی ہے کہ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے۔ اگر تم قصاص کا قانون نافذ کرو گے تو لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ اگر قصاص کا قانون نافذ نہیں ہوگا تو لوگوں کی زندگیاں غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ بے شمار لوگ انتقام کی بھینٹ چڑھ جائیں گے اور بے شمار لوگ ظلم کی بھینٹ چڑھ جائیں گے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو قتل ہے
اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قابل راضی نامہ جرم بنایا ہے۔ چوری قابل راضی نامہ نہیں ہے، بدکاری قابل راضی نامہ نہیں ہے، لیکن یہ جو قتل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کی حکمت ہے، اس کا غلبہ ہے، اس پر وہ راضی نامے کی اجازت دیتا ہے کہ اگر مقتول کے وارث قاتل کو معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جو دیت آتی ہے، جو خون بہا آتا ہے، اس کو وہ ادا کر دیں اور وہ بھائی ان کو معاف کر دے۔ اور جب اس طرح کا تصفیہ ہو جائے تو قاتل کو اچھے طریقے سے خون بہا ادا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جب راضی نامہ ہو جائے تو پھر وہ زیادتی کرے اور خون بہا ادا نہ کرے، اور یا مقتول خون بہا بھی لے لے اور پھر انتقام پر بھی تل جائے۔ اس کو اللہ کہتا ہے نا کہ اس کے بعد زیادتی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اس کے بعد ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، یہ ظاہر ہے زندگی کے معاملات میں یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے کے بارے میں اپنا قانون بتایا ہے، اپنا طریقہ بتایا ہے، اور اسی قانون اور طریقے پر ایمان لانا، اور اسی قانون اور طریقے کے مطابق اپنی انفرادی، اپنی گھریلو، اپنی معاشرتی زندگی، اور پھر اس سے بڑھ کر ساری معاشی اور سیاسی زندگی کو گزارنا ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور یہی ایک امانت ہے جو امانت انسانوں کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو، ظاہر ہے بندے نے مرنا ہوتا ہے اور اس کا مال بھی پیچھے ہوتا ہے، تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اس وصیت کو خود بدل ڈالا، اس کی وصیت کے مطابق تقسیم نہ کیا مال، بلکہ اس کے اندر گڑبڑ کر دی بعد میں سننے اور تقسیم کرنے والوں نے، تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اس پر نہیں ہوگا جو وصیت کر گیا ہے۔ اگر اس نے ٹھیک وصیت کی ہے، معروف طریقے سے کی ہے، بعد میں سننے والوں نے یا خاندان کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی وصیت کو بدل کر کے سامان تقسیم کر دیا ہے، تو زیادتی انہوں نے کی ہے جنہوں نے وصیت کو بدلا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے، اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون اپنی طرف سے نازل نہیں کیا تھا، اس وقت تک یہ آیت جو تھی یہ تھی، اس کا حکم تھا۔ پھر جب سورہ نساء کے اندر وراثت کا پورا قانون آ گیا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ منسوخ شدہ آیت ہے۔ لیکن جب اس قانون سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی ایک بندہ جب مرنے لگے تو وہ اپنے مال کی معروف طریقے سے، ٹھیک طریقے سے وصیت کرے کہ بھئی یہ میرا مال اتنا اس کو، اتنا اس کو، اتنا اس کو ملنا چاہیے، اور جو اس کی وصیت کو سنے اس کے مطابق وہ رشتہ داروں میں مال تقسیم کر دے۔
ہاں البتہ مطلب ہے کہ اس کو بدلے بھی نہ گناہ کی بنیاد پر، لیکن آگے یہ بھی گنجائش کی کہ اگر کوئی بندہ محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے زیادتی کی ہے تو خاندان کے لوگوں کو بٹھا کر اس کے اندر کوئی چینج اگر باہمی رضامندی سے کر دی جائے تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون پورا نازل کر دیا اور اس میں مطلب ہر رشتہ دار کا حق مقرر کر دیا تو پھر یہ وصیت کا قانون ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک گنجائش باقی رکھی کہ بھئی مال کا جو 2/3 حصہ جو ہے وہ تو وارثوں کو چلا جائے گا، البتہ 1/3 حصہ جو مال ہے اس کے بارے میں جو اس کا مالک ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، اور وہ وصیت ان وارثوں میں نہیں کر سکتا، وارثوں سے باہر کر سکتا ہے کسی کے حق میں۔ جو وارث ہیں جن کو 2/3 مل جائے گا ان کو تو مل جائے گا، اور جو 1/3 جس کے بارے میں وہ وصیت کا حق رکھتا ہے وہ وارثوں میں نہیں کرے گا کہ ایک وارث کے اندر وہ کر دے، بلکہ وارثوں کے باہر جو رشتہ دار ہیں ان کے اندر ان کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے، یا رفع عامہ کے کام کے لیے وہ کر سکتا ہے۔ اس میں ایک بات آج کل بڑی مطلب عام ہو گئی ہے کہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون نازل کیا ہے مطلب وارثوں کا جو حق بنایا ہے اس کے بعد اس کے مطابق تقسیم ہو جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن اگر 1/3 کے بارے میں لوگ وصیت کریں تو بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ تو لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ 2/3 حصہ تو قانون کے مطابق اللہ نے جو قانون نازل کیا ہے اس کے مطابق تقسیم ہو، اور 1/3 کے بارے میں وہ شخص وصیت تک کرے تاکہ ایسے غریب رشتہ دار جو مطلب وارث نہیں ہیں لیکن ان کے حالات اتنے اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ انہیں مال کی مطلب ضرورت ہے، تو ان کے حق میں اگر وہ وصیت کر جائے گا تو یہ بہت بہتر ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش باقی رکھی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو یہ روزوں کے بارے میں پہلا حکم ہے جس کے ساتھ روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے۔ جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی امتوں پر نماز بھی کسی نہ کسی شکل میں فرض رہی ہے اور روزہ بھی فرض رہا ہے۔ اس کی تھوڑی بہت کوئی فرق ہو سکتا ہے، اس کی مدت کا، اس کی تعداد کا، مطلب اس طرح کی چیزوں کا، لیکن یہ نماز اور روزہ ہر امت پر فرض کیا گیا ہے۔ تو مسلمانوں پر بھی اللہ نے فرض کیا تو اللہ نے کہا کہ بھائی تم پر اسی طرح روزے لکھے گئے ہیں، اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر کیے گئے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس روزے کے ذریعے تمہارے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ اور اس کی تربیت تم حاصل کرو روزے کے ذریعے۔ مطلب روزہ یہی ہے نا کہ ایک وقت معین تک کھانا پینا اور اپنی خواہشات پر تم کنٹرول کرو، مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کے ذریعے تم اپنے اندر صبر کی، ضبط کی صفت بھی پیدا کرو، اور یہ احساس بھی پیدا کرو کہ جس اللہ کے حکم سے میں نے روزے کی حالت میں جائز اور حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اس اللہ کے حکم سے مجھے حرام تو بدرجہ اولا چھوڑ دینی چاہیے۔ یعنی اس روزے کے ذریعے تمہارے اندر اللہ کے حکم کی اہمیت جو ہے یہ پیدا کرنا مطلوب ہے کہ جس وقت جو حکم اللہ تعالیٰ دے اس کو تم اڈاپٹ کرو، اس کو اختیار کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ ایام معدودات، یہ معدود دن ہیں، ظاہر ہے رمضان کے روزے جو ہیں وہ 29 یا 30 روزے ہیں اور یہ معدود دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے یا وہ سفر پر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں وہ
استطاعت پوری کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ چونکہ پہلا حکم ہے اس لیے اس میں کچھ اور طرح کا حکم اللہ نے دیا، اور اگلی ہی آیت میں اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ جو روزے کا پہلا حکم ہے وہ ایک تو یہ ہے بے روزے تم پر فرض کیے گئے، لیکن اس کے اندر ایک گنجائش رکھی گئی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اگر کوئی بندہ روزے رکھنا کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی اگر وہ نہ رکھے اور کسی مسکین کو کھانا کھلا دے تو ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ نے یہ گنجائش دی تھی، لیکن بعد میں اس گنجائش کو ختم کر دیا کہ جو طاقت رکھتا ہے وہ روزہ رکھے، جو طاقت نہیں رکھتا وہ فدیہ دے دے، لیکن جو طاقت رکھتا ہے وہ روزہ رکھے۔ لیکن یہاں جو حکم دیا گیا وہ یہ تھا کہ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر بھی نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے، مطلب یہ کہ فدیہ بھی دے دے اور روزہ بھی رکھ لے، یا ایک سے زیادہ مسکین کو فدیہ دے دے تو بھی ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن بعد میں اس بندے کے لیے یہ جو گنجائش تھی کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ رکھے اور فدیہ دے دے، اس گنجائش کو اللہ نے اگلی آیت کے ذریعے ختم کر دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ جس طرح پہلے میں نے آپ سے بات کی ہے اسی طرح پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ قرآن مجید کی، ویسے تو قرآن سارے کا سارا ہی بڑا عظیم ہے اور بڑا جامع کلام ہے، لیکن قرآن مجید کی بعض آیات انتہائی جامع ہے۔ انہی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ بظاہر تو اس میں مطلب روزہ فرض کیا گیا ہے، روزے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس میں سارا دین اللہ نے بیان کر دیا اور کمال عجیب طریقے سے بیان کر دی، دین کی حکمتیں بیان کر دی۔ اس آیت پر تو گھنٹوں درس دیا جا سکتا ہے، اور اس آیت کے حوالے سے پورا دین لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے، ایک تو رمضان کے بارے میں شہر و رمضان کے لفظ صرف رمضان کے بارے میں قرآن میں آئے ہیں، کسی اور مہینے کے لیے نہیں آئے، کہیں شہر و شوال نہیں آیا، کہیں شہر و شعبان نہیں آیا، بلکہ رمضان ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دی ہے کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح کیا ہے، اور اسی سے ان الفاظ سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ رمضان بہرحال سال کے 12 مہینوں میں سے خاص مہینہ۔ تو رمضان ایک خاص مہینہ ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے۔ اور قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو ایمان لائے گا وہ ہدایت حاصل کر لے گا، ورنہ ویسے تو سارے انسان اس سے ہدایت پا سکتے ہیں، یہ تو انسان کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ اس کا انکار کر دے، ورنہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ھدی للناس یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ مطلب رمضان کی خصوصیت اگر یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس میں سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی پوری بات اس قرآن میں موجود ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، اس دنیا کی اور زندگی کی حقیقت کیا ہے، انسان کا مقصد کیا ہے، انسان کا انجام کیا ہے، یہ ساری چیزیں
اور اس دنیا کی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، کس لیے گزارنا ہے، یہ پوری چیز، پوری ہدایت جو ہے وہ ایمان سے لے کر زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا راستہ بتایا، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر آپ اب آگے دیکھیں، یہ کتنی عجب آیت ہے کہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس ہدایت کی خصوصیت کیا ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ اس ہدایت کی خصوصیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت دی ہے کہ جو ہدایت، جو تعلیمات اللہ نے زندگی کی دی ہیں وہ بڑی واضح ہیں اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی ہیں۔ یعنی ایک تو واضح ہدایات ہیں، اور دوسرا ہدایات اس طرح کی ہیں کہ اس زندگی کا جو حق ہے اس کو بھی انہوں نے الگ کر دیا ہے ان تعلیمات نے، اور جو باطل ہے اس کو بھی الگ کر دیا۔ تو یہ قرآن ہم نے چونکہ تمہیں دیا ہے، اس لیے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس جس کو زندگی میں یہ مہینہ ملے وہ اس کے روزے رکھے۔ فلیصم کا جو لفظ ہے نا، اس نے پچھلی آیت کو منسوخ کر دیا ہے کہ وہ اس کے سارے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں البتہ یہ رعایت باقی ہے کہ جو مریض ہے یا مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کی تعداد پوری کر سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ ان الفاظ کے بارے میں، حالانکہ آیت کے اندر یہ 2-4 الفاظ ہیں، ان الفاظ کے بارے میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ایک تو دین کی جو پوری تعلیم ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیمات انسان کو کس طرح دی ہیں، ان کی روح کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اسلامی سٹیٹ کو ان الفاظ کے اندر بتایا گیا ہے کہ اسلامی اصولوں کو سامنے رکھ کر جو زندگی کے وسیع معاملات کے بارے میں کسی اسلامی ریاست نے کوئی قانون سازی کرنی ہے تو وہ قانون سازی ان الفاظ کو سامنے رکھ کر کرنی چاہیے۔ اب ایک تو یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے احکام دیتا ہے، روزے کا حکم ہو، نماز کا حکم ہو، حج کا حکم ہو، کوئی اخلاق کا حکم ہو، کوئی معاملے کا حکم ہو، کوئی سیاست کا حکم ہو، کوئی جہاد کا حکم ہو، اللہ تعالیٰ کوئی حکم انسان کی تکلیف سے بڑھ کر نہیں دیتا، اور اس حکم میں بھی نرمی برتتا ہے اور اس حکم کے ذریعے بھی نرمی پیدا کرتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ اپنے احکام کے ذریعے تمہاری زندگی میں آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تم نے جو طرح طرح کی عصبیتیں اور جہالتیں اور ناانصافیاں پار رکھی ہیں، اللہ اپنی تعلیمات کے ذریعے ان سے تمہیں نکالتا ہے، تمہاری زندگی کو آسان بناتا ہے، اور اپنے احکام کو بھی اس طرح دیتا ہے کہ وہ آسان حکم دیتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، وہ تمہاری زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے احکام زندگی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہے۔ اب یہ بات بڑی ایک باریک سی بات ہے، اس کو آپ جتنا سوچیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی تعلیمات دی ہیں ان سے انسانوں کی زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے، انسانوں کی زندگی میں انصاف پیدا ہوتا ہے، انسانوں کی زندگی میں پاکیزگی آتی ہے، انسانوں کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور پورا معاشرہ سکون و اطمینان اور آسانیوں سے رنگ جاتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو روزہ میں نے فرض کیا ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ جو قرآن کی نعمت میں نے تمہیں دی ہے، اس روزے کی عبادت کے ذریعے اس قرآن کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔
اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہدایت اس نے تمہیں دی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں تو ان سے قریب ہی ہوں، بالکل قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، ان کے اپنے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں، ان کے اپنی نیت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور اے نبی بتاؤ میرے بندوں کو کہ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ لہذا میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں، جو کچھ میں انہیں کہتا ہوں اس پر کہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیری دعوت قبول کرتے ہیں اور تیرے حکم پر چلتے ہیں، تیرے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور میرے بندوں کو یہ کہیں کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ رائے راست پا لیں۔ اب یہ آیت بھی بڑی زبردست آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہا ہے کہ میں تو تمہارے بڑا قریب ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب اس پکار پر فیصلہ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ میں اس کا فیصلہ اسی وقت نافذ کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں ایک مطلب اس آیت میں دعا کی جو مطلب ایک تو دعا مانگنے کی ترغیب بھی اس میں موجود ہے کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں ان کے بالکل قریب ہیں، وہ مجھ سے مانگیں، میں ان کی ہر پکار کا جواب دوں گا اور انہیں قبول بھی کروں گا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دعا کس طرح قبول ہو، کس طرح ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کیا کریں، یہ بھی مانگا یہ بھی مانگا یہ بھی مانگا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کے لیے شرائط یہ بتائی ہے کہ تم میری دعوت قبول کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یعنی تم میرے حکم قبول کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اگر تم میری نافرمانیاں کرتے رہو اور میرے حکم کے خلاف چلتے رہو تو دینا تو پھر بھی میں نے اپنی مرضی سے تمہیں ہے ہی، لیکن تمہیں پھر حق نہیں پہنچتا کہ مجھ سے مانگو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، میں ان کی ہر کوئی سنتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، انہیں دیتا بھی ہوں، ان کو بھی تو چاہیے کہ یہ میری دعوت کو قبول کریں، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ کریں، مجھ پر اعتماد رکھیں، مجھ پر ایمان لائیں۔ اور میری دعوت کو قبول کرنا اور مجھ پر ایمان لانا، میرے ہر فیصلے کو ٹھیک سمجھنا، یہی تو راست روی ہے، یہی تو راہ راست ہے۔ یہ حج پر جب ہم جاتے ہیں نا، حج پر یا عمرے پر، تو وہاں جو حاجی ملتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے، اللہ دعاؤں کو قبول کرے۔ تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں، مطلب اپنی دعاؤں کے بارے میں وہ بڑے حریص ہوتے ہیں، جو کچھ اللہ جس مقصد کے لیے اللہ حج اور عمرے کے لیے بلاتا ہے وہ مقصد انہیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ بھئی تم اپنی منواتے ہو، اللہ کی بھی تو مانو۔ عمرہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ تم اپنی ڈیمانڈز کی ایک فہرست لے کر جاؤ اور اس فہرست کو وہاں بیان کرتے رہو۔ عمرہ تو اس لیے ہے، حج تو اس لیے ہے کہ تم اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، اپنی زندگی کو اس کے لیے خالص کرو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ عمرے کا ایک ایک جو مطلب ایک ایک عمرے کی جو چیز ہے، جو احکام ہیں،
احرام سے لے کر طواف تک، سر منڈانے تک، اسی طرح مطلب حج کے جو سارے مناسک ہیں، وہ تو ایک ایک چیز جو سکھاتی ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ بندہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور اپنی زندگی میں سے چن چن کر اللہ کی نافرمانیاں نکال دے اور اللہ کے سامنے عملاً جھک جائے. اس کی طرف حاجی آتا نہیں اور اپنی باتیں منواتا ہے، مجھے یہ بھی دو، مجھے یہ بھی دو، مجھے یہ بھی دو. جس طرح آگے بات آئے گی کہ حاجیوں کی دعائیں جو ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکی کے ساتھ انسانوں کی رہنمائی کی ہے، اور ان کی انتہائی جو پرائیویٹ زندگی ہے اس کے بارے میں انہیں پاکیزگی اور فطرت کا درس دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زوج کی شکل میں پیدا کیا ہے اور انسان کو بھی زوج کی شکل میں پیدا کیا ہے، مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا ہے. اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل بیڈ روم کے بارے میں انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ یہ جو مرد اور عورت ہے اس کا جو تعلق ہے، آپس کا تعلق، وہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل ہیں، ایک دوسرے کا پردہ ہیں، ایک دوسرے کا حیا ہیں، ایک دوسرے کی معاونت ہیں. اور اس بیڈ روم کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہیں مطلب سمجھا رہا ہے کہ تم نے اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے، اور تم اگر اللہ کے احکام کی پیروی کرو گے تو تم پر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی باریکی کے ساتھ انسان کو احکام دیتا ہے، بالکل اس کی پرائیویٹ لائف جو ہے اس کے بارے میں بھی اسے سمجھاتا ہے. تو یہ اور اس طرح کی آیات بھی اسلام کے ایک مکمل دین ہونے کی شاہد ہیں اور گواہ ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ویسے جی بالکل اس شخص کے دماغ میں مٹی بھوسا بھرا ہوا ہے کہ جو اس دین پر اعتراض کرتا ہے اور اس دین کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا دین نہیں ہے. دیکھیں ایک آیت کے اندر کتنی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. مطلب یہ جو ایک دوسرے کا حق کھانا ہے غلط طریقے سے، یہ بہت ہی برا ہے. نہ تو خود کوئی ایسی حرکت کرو دھوکے سے، چوری سے، خیانت سے کسی دوسرے کا حق کھاؤ. بالکل تم غریب ہو تو بالکل اپنی غربت کو برداشت کرو، خیانت نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو. کسی کا مال مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں جی اینو کیڑی پرواہ ہے، یہ کول تو بڑے پیسے نے، یہ کھا جاندے تو تاں کی.
کوئی ارب پتی ہے تو اس ارب پتی سے بھی تمہیں خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے. تم جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں رکھا ہے صبر کے ساتھ وہاں رہو، اور خیانت سے اور جھوٹ سے اور چوری سے اور بددیانتی سے اور غلط طریقے سے جو کسی کی امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کو ناروا استعمال نہ کرو، قطعاً استعمال نہ کرو، قطعاً استعمال نہ کرو. اس سے تمہارا ذہن گندا ہو جائے گا، تمہارا کریکٹر برباد ہو جائے گا، تمہارا اخلاق خراب ہو جائے گا، تمہاری حیثیت زخمی ہو جائے گی، تم لوگوں کے اندر پٹ جاؤ گے اور ذلیل اور بے عزت ہو جاؤ گے. یعنی اللہ کے بھی مجرم بنو گے اور لوگوں کے بھی مجرم بنو گے، اور اپنی ساکھ کو بھی برباد کر لو گے. ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے نہ کھاؤ. ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ گے تو تمہاری تو رشتہ داریاں بھی برباد ہو جائیں گی، دوستیاں بھی برباد ہو جائیں گی، پارٹنرشپ تمہاری جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ کی طرف سے برکت بھی جاتی رہے گی. ایک دوسرے کے حقوق پر دست درازی نہ کرو، ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، یہ کام نہ کرو. یہ زندگی آزمائش ہے. تم کو اللہ نے ہر کسی کو، مالدار کو بھی اس نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، غریب کو بھی اس نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے. تو مطلب یہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ. رضامندی کے ساتھ ٹھیک ہے، کسی کا کوئی مال تم استعمال کر سکتے ہو، دھوکے سے، چوری سے، اخفا سے، اور مطلب دوسرے کے حق کو سلب کر جانا، اس کی کوئی پرواہ نہ کرنا، اور یہ کہنا جی اس کو کیا ہے، اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، اس کا میں لے لوں گا تو کیا فرق پڑے گا. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اور دوسرا اللہ نے کہا کہ رشوت دے کر کسی محکمے میں جا کر، اور یہ جو لوگ محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو رشوت دے کر کسی دوسرے کے پلاٹ پر، کسی کے مال پر قبضہ کر لینا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا کہ وہ کمزور ہے، یا اس کے پاس جو پراپرٹی ہے اس کے قانونی ثبوت اس کے پاس نہیں ہے، تو تم نجائز جو ہے وہ مقدمہ ایک بنا لو، اور اپنی حیثیت کو غلط استعمال کر کے اس غریب آدمی، کمزور آدمی، نہ جاننے والے آدمی کے مال پر قبضہ کر لو. یہ پورے ہمارے معاشرے میں قبضہ گروپ ہیں. وہ دیکھتے رہتے ہیں، سونگتے رہتے ہیں کہ یہ جو پلاٹ ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ کس کی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کوئی سمجھدار آدمی ہے یا غریب آدمی ہے، اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر وکلاء کے ذریعے اور ججوں کے ذریعے غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کے اس کو قانونی لحاظ سے بھی اپنا بنا لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی مقدمہ اگر میرے پاس آئے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چرب زبان جو ہے مجھ سے غلط فیصلہ کروا لے، تو اگر کسی نے ایسا کر لیا تو وہ جو زمین کا ٹکڑا یا مال ہوگا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ جہنم کی آگ ہوگی. تو یہ اس طرح رشوت کے ذریعے، سفارشوں کے ذریعے، اپنی حیثیت کا غلط استعمال کر کے تم مطلب حکام کے پاس جا کر کسی کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرو. اور ہماری عدالتیں تو اس طرح کے مقدمات سے بھری پڑی ہیں کہ لوگ نجائز لوگوں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے مقدمات بناتے ہیں اور لوگوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں. ظاہر ہے اس وقت سائنسدان نہیں تھے، وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ چاند پہلے بالکل یہ کھجور کے اس شاخ کی طرح ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا رہتا ہے، پھر بڑا ہوتا رہتا ہے، پھر بڑا ہوتا رہتا ہے، پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹا. تو وہ اس چاند کے ساتھ انہوں نے عجیب عجیب قسم کے تخمات جو ہیں وہ منسوب کر لیے تھے، اور چاند کی گھٹتی بڑھتی
جو شکلیں تھیں ان کے ساتھ انہوں نے بڑے کچھ دنوں کو نیس اور کچھ دنوں کو بابرکت، اس طرح کے تصورات، عجیب عجیب کئی تصورات انہوں نے بنا لیے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں کے اندر جو تصورات تھے اس چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں کے بارے میں، یا ان دنوں کے بارے میں، جو وہ چاند کے ذریعے جو دن بنتے تھے، جو وہ ان کے ساتھ جو ان کے عجیب نظریات تھے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور آج کی علامتیں ہیں۔ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی جنتری ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ تم دن تاریخیں معلوم کر سکو، آج کے جو دن ہیں وہ معلوم کر سکو۔ نیز ان سے کہو کہ تم نے یہ جو عجیب عجیب حرکتیں حج کے ساتھ بھی منسوب کی ہوئی ہیں، یہ بھی غلط ہیں۔ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ جب وہ حج کا احرام باندھ لیتے تھے تو اگر انہیں گھر میں احرام باندھنے کے بعد گھر میں جانا پڑتا تھا تو وہ اصل دروازے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھلان کر آتے تھے کہ بھئی احرام کی حالت میں سیدھے دروازے کے ذریعے اندر جانا یہ کوئی گناہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ اور جب وہ حج مکمل کر کے آتے تھے تو پھر بھی پیچھے سے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، پیچھے کی طرف سے کوئی کھڑکی بنا کر یا کوئی سوراخ نکال کر دیوار میں، یا اوپر سے چھلانگ لگا کر۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچو۔ لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو گے تو فلاح نصیب ہوگی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اب آج کے مسلمانوں کو اس طرح کی آیتیں کیا پڑھائیں، کیا سنائیں، کیا خود پڑھیں۔ اللہ نے تو واضح مسلمانوں کو کہا کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ان کے مقابلے میں بزدلی کے مظاہرے نہ کرو، ان کے آگے لیٹ نہ جاؤ، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ جو تمہارے دین کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے احکام کی جگہ اپنے احکام نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو تمہارے ملکوں میں بھی اپنا نظریہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور جبراً نافذ کرنا چاہتے ہیں، ان سے لڑو۔ مگر اللہ نے کہا کہ جنگ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جنگ میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، خواہ مخواہ جانوروں کو قتل نہ کرو، فصلیں برباد نہ کرو۔ جو تم سے لڑنے کے لیے آئے اس سے لڑو، بستیوں پر بم نہ گراؤ۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، جرأت سے کام لو، اپنے نظریے کو، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اس کا دفاع کرو، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ انہوں نے مسجد سے نکالا ہے نا، مسجد حرام سے، تو تم بھی انہیں نکالو۔ تو باللہ ہر مسلمانوں نے تو نکال دیا۔ اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ فتنہ اللہ کے دین کی دشمنی ہے اور اللہ کے دین کو مغلوب کرنے کی کوشش ہے۔ لڑائی اگر بری ہے تو اللہ کے دین کو مغلوب کرنے کی کوشش کرنا اس سے بھی برا ہے۔
اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، لیکن اگر وہ مسجد میں لڑنے سے باز نہ آئے تو تم مسجد میں بھی ان کے ساتھ لڑو، تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی تم جس خدا پر ایمان لائے ہو اس کی صفت یہ ہے کہ بدتر سے بدتر مجرم اور گناہگار کو بھی وہ معاف کر دیتا ہے جب کہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائے۔ یہی صفت تم اپنے اندر بھی پیدا کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی جو اللہ کا اخلاق ہے وہ تم اپنانے کی کوشش کرو۔ اللہ بھی درگزر کرنے والا ہے، تم بھی درگزر کرو۔ تمہاری لڑائی انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو بلکہ خدا کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لیے ہو۔ جب تک کوئی گروہ رائے خدا میں مزاحم رہے بس اسی وقت تک تم اس سے لڑو، اور جب وہ اپنا رویہ چھوڑ دے تو تمہارا ہاتھ بھی رک جانا چاہیے۔ پھر ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اطاعت اور حکمرانی اللہ کی ہو جائے۔ اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے جہاد جاری رکھو۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحور امہات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی حرمت کا لحاظ کرے تو تم کرو، اگر وہ حرمت کو توڑتا ہے تم بھی اس کا مقابلہ کرو۔ لہذا جو چیز تم پر جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، زیادتی نہ کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں کچھ مہینے جو ہیں وہ حرام کے مہینے تھے جن میں اس وقت کے لوگ جو ہے وہ جنگ اور خون ریزی اس سے پرہیز کرتے تھے اور ان مہینوں کو بڑا احترام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی ان مہینوں کا احترام کرو، لیکن اگر اللہ کہتا ہے کہ وہ خود اس احترام کو توڑ دیں اور تم سے لڑیں تو تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ ہر حرمت کا لحاظ جو ہے وہ برابری کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ آیت بھی بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مطلب یہاں اس آیت کا جو ریفرنس بنتا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر اللہ کی راہ میں جو جہاد اور قتال کا کام ہے اس میں خرچ ہو۔ ویسے تو یہ عام آیت ہے کہ غریب اور مسکین پر بھی خرچ ہو، رشتہ دار پر بھی خرچ ہو، غلاموں پر بھی خرچ ہو، لیکن یہ کہ یہاں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کے دفاع کے لیے جہاد اور قتال کے کاموں میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اگر تم جہاد کے کاموں میں خرچ نہیں کرو گے تو تم دشمن کے مقابلے میں مغلوب ہو جاؤ گے اور ذلیل ہو جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اللہ کے دین کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرو۔ اس مال سے اتنی محبت نہ کرو کہ اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے تم اسے سینت سینت کر رکھو، اس طرح تو تم ذلیل ہو جاؤ گے، کافروں کے مقابلے میں شکست کھا جاؤ گے، غلامی کا شکار ہو جاؤ گے۔ جان کو بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ، مال کو بھی لگاؤ تاکہ عزت پاؤ، سرفرازی پاؤ، اللہ کی رضا بھی تمہیں ملے اور عزت بھی تمہیں ملے۔ یہ لڑنا اچھا نہیں ہے لیکن بعض اوقات تو لڑنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو
کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں احسان کی جو بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خوب خوب خرچو، یعنی جہاد میں دل کھول کر خرچو۔ یہ احسان کا یہاں مفہوم بہت اچھا بیان کیا گیا ہے۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ یہ جو بندہ سارے کام کرتا ہے نا، یہ جو مباح کام ہے جو آپ بھی کرتے رہتے ہیں، تو ہر وہ کام جو مباح اور جائز ہے، مستحب ہے، اس کو اچھے طریقے سے کرنا احسان ہے۔ کام کو اچھے طریقے سے کرنا، بے ڈھنگے طریقے سے کرنا، ٹھیک طریقے سے نہ کرنا، یہ کوئی عادت نہیں ہے۔ جو کام کرو درجہ احسان پر اسے کرو، اللہ کے حکم کے مطابق جو کام بھی کرو اسے درجہ احسان پر کرو۔ تمہارا اخلاق بھی درجہ احسان پر ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو بھی درجہ احسان پر ہونی چاہیے، تمہارا رویہ بھی درجہ احسان پر ہونا چاہیے، تمہاری عبادت بھی درجہ احسان پر ہونی چاہیے۔ احسان کے مطلب اچھے طریقے سے کام کرو۔ عمل کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کے سپرد جو کام ہو اسے بس کر دے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے خوبی کے ساتھ کرے۔ ایک تو ہے نا میں کام نو مگرو لا دیتا کر دیتا جی، میں ڈیوٹی پوری کر دیتی، اے جس طرح عام ملازم کر دینا اور اسی کرنے ہیں کہ کم مگرو لا دیتا۔ ایک درجہ یہ ہے کہ اسے خوبی کے ساتھ کرے، مطلب ایک تو نماز نو مگرو لاؤ جلدی جلدی ہو، مطلب ٹھونگا مارو، چوچیاں اور مرغیاں اور کے بعد ٹھیک ہے نماز ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ اسے اچھے طریقے سے ادا کرو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے خوبی کے ساتھ کرے، اپنی پوری قابلیت اور اپنے تمام وسائل اس میں صرف کرے، اور دل اور جان سے اس کی تکمیل کی کوشش کرے۔ پہلا درجہ محض طاعت کا درجہ ہے، جس کے لیے صرف تقوی اور خوف کافی ہو جاتا ہے، اور دوسرا درجہ احسان کا درجہ ہے، جس کے لیے محبت اور گہرا قلبی لگاؤ درکار ہوتا ہے۔ تو احسان کرو، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ عَقْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کر دو۔ مطلب کہیں روک لیے جاؤ تو وہیں پر بھی قربانی کر کے اپنا سر منڈا دو اور احرام کھول دو۔ مطلب تم نے احرام باندھا ہے، تم عمرے کے لیے جا رہے ہو، یہ لیکن کہیں روک لیے گئے ہو، دشمن نے روک لیا ہے یا کسی وجہ سے تم گر گئے ہو، نہیں آگے جا سکتے، وہیں پر قربانی کر دو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ جگہ نہ پہنچ جائے گا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھائی قربانی جو ہے تمہاری وہاں حرم میں ہونی چاہیے، ایک مطلب یہ علماء نے لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے سر نہ منڈواؤ، پہلے قربانی کرو پھر سر منڈواؤ۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر وہ سر منڈوا دے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی کسی کو سر منڈانا پڑ جائے تو پھر اس کا
فدیہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں 3 دن کے روزے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کم از کم 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے کہ بھئی احرام کی حالت میں سر منڈوانا پڑ جائے کسی تکلیف کی وجہ سے تو پھر وہ یہ فدیہ دیتا رہا، ضرور 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 1 بکری ذبح کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے، مطلب وہ خوف جاتا رہے، تو تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ۔ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھے۔ جو قربانی نہ دے سکے وہ 3 وہاں رکھے اور واپس گھر پہنچ کر 7 رکھے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، دور سے آئے ہوں۔ تو یہ ایک حج تمتع ہوتا ہے کہ بھئی بندہ یہاں سے جائے، پہلے عمرہ کرے، عمرے کا احرام پھر کھول دے، اور پھر حج کے دن آئے تو پھر حج کا احرام باندھ لے، تو اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، حتیٰ کہ گفتگو بھی ایسی نہ ہو، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات معمولی سی بھی، اپنے خادم اور بیوی کو بھی ناراض نہ ہو، سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ۔ مطلب وہ عرب کے لوگ اس وقت سمجھتے تھے کہ بھئی سفر، حج کا سفر کرنے کے لیے جو بندہ سفر کرے اس کو یہ کھانے پینے کا سامان یہ اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، بالکل اپنا زاد راہ اپنے ساتھ لو۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم بھوکے مرتے رہو، لوگوں سے مانگتے رہو، بلکہ اپنے وسائل اپنے پاس رکھو اور زاد راہ اپنا پاس رکھو اور اس کو استعمال کرو۔ لیکن ساتھ ہی کہا کہ سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، یعنی تقوی جو ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اصل زاد راہ یہ ہے۔ زندگی کے سفر کا اصل زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ، یعنی حج کے سفر میں کاروبار بھی کرو، خرید و فروخت بھی کرو، کوئی حرج نہیں ہے، نفع بھی کماؤ۔ اینوں یہ محاورہ بنے ہیں نالے حج نالے وپار، مطلب حج میں وپار تجارت بالکل جائز ہے۔ ایک بندہ احرام باندھ کر کوئی مطلب وہاں آرام باندھ کر ٹیکسی لے لیتا ہے، اپنی ٹیکسی بھی استعمال کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام، مشعر حرام کا مصدر مزدلفہ ہے، کہ جب تم مطلب عرفات سے واپس آؤ تو مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے۔ اپنے طریقوں سے یاد نہ کرو جس طرح عرب کے لوگ عجیب عجیب طریقوں سے یاد کرتے تھے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں انہوں نے قریش نے ایک
اپنے لیے ایک بنا لیا تھا، یہ اپنی حیثیت بنا لی تھی کہ جو قریش کے قبیلے لوگ تھے یا ان کے جو رشتہ دار قبیلے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا جو ہے حج ہے وہ مزدلفہ تک ہی پورا ہو جاتا ہے، یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ جائیں عرفات سے ہو کر واپس آئیں۔ یہ انہوں نے خود ہی بنا لیا تھا کہ ہماری حیثیت بڑی ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، جو حج کرے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی غیر قریشی ہے، سارے لوگ عرفات جائیں، عرفات پہنچیں گے تو حج ہوگا۔ تو ان کو کہا جائے وہیں سے پلٹو اور اللہ سے معافی مانگو۔ یہ جو وستغفر اللہ جو ہے، اس طرف میرا خیال ہے اشارہ جاتا ہے کہ حج کے دنوں میں عرفات جاتے ہوئے، عرفات سے پلٹتے ہوئے جو سب سے بہترین دعا ہے وہ استغفار ہے، کہ اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کا سے استغفار کرو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے انہیں اپنی زندگی سے نکالنے کا عہد اور وعدہ کرو۔ وَاسْتَغْفِرُ اللہ، اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِّمَّا كَسَبُوا واللہ سریع الحساب۔ یہ آیتیں بھی بڑی جامع آیتیں ہیں اور ان پر بھی بڑا لمبا درس ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں، شوق سے سن رہے ہیں، آپ اس درس میں شریک ہوتے ہیں، ٹھیک شریک ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو توجہ سے ان آیتوں کو بھی سن لیں، ان میں بھی بڑا سبق ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو، مطلب بڑے بڑے ارکان، یہ عرفہ سے بھی ہو آؤ، مزدلفہ سے بھی آ جاؤ، مینا کے اندر پھر تم آ جاؤ جب، تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، اس طرح اب اللہ کا ذکر کو نہیں، یعنی مینا میں بیٹھ کر جو 3 دن اب تم نے 10، 11 اور 12 رہنا ہے، اللہ کو یاد کرو، اس کی مطلب تحلیل کرو، اس کی تحمید کرو، اس کی تسبیح کرو، اس سے معافیاں مانگو، اس سے دعائیں مانگو، تو اللہ کو یاد کرو۔ اس سے پہلے مطلب ان قریش کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مختلف گروپوں میں اپنے اپنے قبائل کے حساب سے کیمپنگ کرتے تھے، اور اپنے اپنے کیمپوں میں وہ اپنے اپنے خاندانوں کے کارنامے بیان کرتے تھے، ان کے خطیب اور شعراء، یہ وہ مینا کے اندر 3 دن رہ کر یہ وہ مطلب شغل کرتے تھے، وہ اپنی اپنی وہ بڑے جمع ہو جاتے تھے، ایک قبیلہ ایک جگہ، دوسرا دوسری جگہ، تیسرا تیسری جگہ، اور ان کے خطیب اور شعراء اپنے اپنے خاندانوں، اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کی بہادریوں کے قصے اور اس طرح کی کہانیاں بیان کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تم اللہ کے لیے حج کر رہے ہو، اللہ کو یاد کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اس سے دعائیں مانگو، اس سے معافی مانگو۔ اس کے بعد جو اللہ نے بات کی ہے نا وہ بڑی زبردست ہے۔ اللہ نے کہا ہے مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگ کی بہت فرق ہے، ان میں سے کچھ کیسے ہیں؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ایک تو ان آیتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حج کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا جو سب سے بڑا طریقہ انسان اختیار کرتے ہیں نا وہ دعائیں ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ ٹھیک بھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو ایک تو حج کے دنوں میں دعا کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنے کا بہت اچھا طریقہ اس سے دعا کرنا ہے،
لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ دعائیں کرنے والوں کے بھی مختلف گروہ ہیں، ان میں بھی بڑا بڑا فرق ہے۔ مثلا ایک گروہ اللہ کہتا ہے وہ ہے کہ جو اللہ سے کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، پیسے بھی دے دے، اولاد بھی دے دے، کاروبار بھی دے دے، ٹھاٹ باٹ بھی دے دے، ممبری بھی دے دے، ہمیں دنیا میں دے دے۔ اللہ کہتا ہے جو شخص وہاں جا کے دنیا مانگتا ہے تو اس کے لیے پھر دنیا ہی ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں، دنیا میں اس کو دے دوں گا جتنی چاہوں گا، زبردستی تو کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا، لیکن جتنی میں چاہوں گا دے دوں گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِّمَّا کَسَبُوا نَصِیبٌ مِّمَّا کَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِیعُ الْحِسَاب۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وہ دنیا نہیں مانگتا، دنیا میں بھلائی مانگتا ہے، اللہ کی عبادت کی توفیق مانگتا ہے، جائز اور حلال طریقے سے بھلائیاں مانگتا ہے، اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو دنیا نہیں مانگتے، دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں، اور دنیا کی بھلائی اللہ کی عبادت اور اللہ کے راستے میں جہاد کی توفیق ہے۔ دنیا اور چیز ہے، دنیا کی بھلائی اور چیز ہے۔ دنیا تو یہ ہے، دنیا کی چیزیں، دنیا کا یہ جو کوڑ کباڑ ہے، اور دنیا کی بھلائی اللہ کی بندگی کی توفیق، اس کے راستے میں جہاد کی توفیق، اور اللہ ہی کی بندگی میں دنیا کی نعمتیں، تو وہ دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ مجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں اور عذاب جہنم سے رہائی مانگتے ہیں، ان کو ان کی کمائی کے مطابق حصہ مل جائے گا۔ مطلب نری دعا نال کچھ نہیں لبنا، بازی ہوں دعا مانگا یہاں تو ٹھیک ہے۔ ان کو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو یہ محنت کریں گے، اس محنت کے مطابق ہم حصہ انہیں عطا کر دیں گے۔ من نری دعا نال بھی کچھ نہیں بڑھنا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب کرتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں حج کے، جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان لو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے چند دن ہیں، ان کو اللہ کی یاد میں صرف کرو۔ اگر اس کو اس طرح کہا جائے نا کہ زندگی کے بھی چند ہی دن ہیں، ان کو بھی اللہ کی یاد میں صرف کرو، یہ بھی چند ہی دن ہے، اور یہ سبق ہی ہے، آج سبق ہی ہے زندگی کا۔ اگر آج کے چند دن ہیں تو زندگی کے بھی چند دن ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ جلدی واپس آ گیا، مطلب 12 تاریخ کو واپس آ گیا مکہ تو بھی ٹھیک ہے، اور جو 12 کو وہاں ٹھہر گیا تو 13 کو آ گیا تو ٹھیک ہے۔ تو اس پر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو جوانی کے بعد فوراً فوت ہو گیا وہ بھی ٹھیک ہے، جو ذرا لمبا فوت ہوا وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک آدھ دن کا ہی فرق ہے۔ تو یہ آج چند دن ہیں، ان کو اللہ کی یاد میں بسر کرو۔ یہ زندگی کے بھی چند دن ہیں، ان کو اللہ کی یاد میں لگا لو، اللہ کے راستے میں لگا لو، اور اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھو کہ تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، نتیجہ تو وہاں نکلنا ہے۔ يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد۔
جس طرح پہلے اللہ نے منافق کی علامت بتائی ہے نا کہ وہ صرف وہاں جا کے دنیا ہی مانگتا ہے، اس طرح آگے اللہ تعالیٰ نے منافق مسلمان اور مخلص مسلمان کو جو عملی رویہ ہے وہ بتایا ہے۔ پہلے منافق کی اور مخلص کی دعا بیان کی ہے۔ منافق کی دعا یہ ہے کہ وہ صرف دنیا مانگتا ہے، مخلص مسلمان کی دعا یہ ہے کہ وہ دنیا کی آسانہ مانگتا ہے اور آخرت کی آسانہ مانگتا ہے اور جہنم سے بچنا مانگتا ہے۔ اب منافق کا عمل کیا ہے اور مخلص کا عمل کیا ہے، اس کو اللہ بیان کرتا ہے۔ انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی بلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، یہ منافق ہے۔ نیت ٹھیک نہیں ہوتی لیکن بار بار کہتا ہے میں بڑا ٹھیک ہوں، میں بڑا مخلص ہوں، میں بڑا ٹھیک ہوں، اللہ کی قسم میں بڑا ٹھیک ہوں، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب اسے حکومت یا اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسلوں کو برباد کرے۔ جب اسے اقتدار ملتا ہے تو ظلم کرتا ہے، سارا پانی خود پی جاتا ہے، ساری کھیتیاں برباد کر دیتا ہے اور نسلوں کو بھی برباد کر دیتا ہے اور معاشرے میں ناانصافی پھیلا دیتا ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں تماشا کہ منافقین ہیں جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ظلم و فساد کرتے ہیں اور اپنے پیٹ بھرتے ہیں اور تقریریں ایسی ایسی کرتے ہیں اور قسمیں ایسی ایسی کھاتے ہیں اور وعدے ایسے ایسے کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے منافق کا رویہ بتایا ہے کہ یہ باتیں بڑی کرے گا، وعدے بھی بڑے کرے گا، قسمیں بھی بڑی کھائے گا، جب اسے طاقت ملے گی تو فساد پھیلائے گا اور لوٹے گا اور ناانصافی کرے گا، اور جب اسے کہا جائے گا کہ بھائی اللہ کا خوف کر تو یہ گناہ کے ساتھ چمٹ جائے گا، اپنی جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے اللہ کی بات نہیں مانے گا، اپنے اس مفاد اور اپنی جھوٹی عزت کو بچائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ تو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے گلا دیتے ہیں، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ اپنے ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ پھر سارے لوگوں کو اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اپنے ذہن سے لے کر جسم تک، جسم سے لے کر اخلاق تک، اخلاق سے لے کر زندگی تک، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت اختیار کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ فَإِنْ ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور دیکھو توبہ کرو، ٹھیک ہو جاؤ، اس وقت کا انتظار نہ کرو کہ اللہ عذاب لے کر آ جائے۔ اتنے سمجھانے کے باوجود بھی تم اگر ٹھیک نہ ہوئے تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے چتر لگائے ہوئے فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ کر ڈالا جائے؟ دیکھو فیصلہ تو اس نے کرنا ہی ہے، آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں، لیکن اس وقت سے پہلے ٹھیک ہو جاؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔